يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العظیم. حضرت گرامی سورہ اعراف کا جو مطالعہ ہے وہ جاری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امت یہدون بالحق، ایک گروہ ہے جو حق پر چلنے والا ہے، وبہ یعدلون، اور دوسرا گروہ اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے. یہ جو ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ، بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ بھی تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ یہودی عالم تھے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر ان تک پہنچی تو فوراً ایمان، کوئی توقف نہیں کیا انہوں نے اس کے اوپر. اسی طریقے کے ساتھ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریورٹڈ مسلم جو ہیں کرسچینٹی کے اندر سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کی طرف آتے ہیں، لیکن یہودیت کے اندر سے جیوازم سے زیادہ تر لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے. البتہ وہ ایک اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ایک چینل ہے ٹورڈز ایٹرنٹی کے نام سے، یہ باہر کا ایک چینل ہے اور اس کو وہ ڈب کر کے اردو کے اندر اسے کرتے ہیں. اس میں پچھلے دنوں انہوں نے ایک چھوٹا سا آپ کہنے ایک سیگمنٹ ڈالا جس میں ایک 60 سال کے یہودی نے پھر اسلام قبول کیا. ابھی اس وقت 78 سال کا ہے، تو جب وہ 60 سال کا تھا تو اس نے اسلام قبول کیا. وہ بتاتا ہے کہ ان کی ٹریننگ کس طریقے کے ساتھ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ اپنے بچوں کو روک کے رکھتے ہیں کہ یہ اور اسی طرف جائیں. اس سے سمجھ یہ لگتی ہے کہ ان کے بڑوں کو بہت اچھے طریقے سے اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈٹائی کے اوپر حق کو مان کر جان کر اس کا انکار کر دینا وہ ان کا نتیجہ ہے. وقت تعلق سنتئی اشرت اسبات المما، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 12 قبیلوں میں بانٹ دیا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک الحجر، کہ پتھر کو اپنے عصا سے ضرب لگائے. اب یہ وہی عصا ہے کہ جس کو پھینکا تھا تو یہ اژدہا بن گیا تھا. اب اسی عصا کو جو ہے وہ حکم دیا پتھر کو مارنے کا، تو کیا ہوا فانبجست منه اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. قد علم كل اناس مشربهم، ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا. وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور مزید یہ کہ ہم نے ان پر من و سلوہ بھی اتارا. من کے بارے میں اور سلوہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے. کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین والی ڈائٹ تھی. کچھ ایک دھنیا ٹائپ کے دانے تھے جس میں وہ آٹومیٹکلی شوگر ٹائپ ہوتی تھی، اور کچھ دوسری طرف وہ بڈیر تھے، بڈیر ٹائپ پرندے تھے، وہ آ جاتے تھے اس کو اپنی مرضی سے پکڑتے تھے اور روسٹ کر کے کھا لیا کرتے تھے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کہا ہم نے کہ ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے. ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے اس آیت کے تناظر کے اندر، سمجھ لیجیے جو اللہ کہتا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے نقصان کیا. نبی کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ میری اتنی باغی اور سرکش ہو جائے جتنا تم میں سے کوئی ایک سب سے زیادہ باغی اور سرکش ہے، سارے لوگ ویسے سرکش ہو گئے، اور جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جو انہوں نے آنا ہے وہ بھی آ جائے، اور سارے کے سارے باغی اور سرکش ہو جائیں، میری خدائی میں سے، میری سلطنت میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے. اسی طریقے کے ساتھ ساری کی ساری انسانیت میری عبادت گزار بن جائے، اور اتنی عبادت گزار بن جائے جتنی تم میں سے کوئی شخص میری سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو، اور فوت ہوئے بھی آ جائیں اور جنہوں نے پیدا ہونا ہے وہ بھی آ جائے، تو مل کر عبادت بھی کریں تو میری خدائی میری سلطنت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں غنی ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. اللہ غنی الحمید، اللہ اپنی ذات میں غنی ہے، اللہ اپنی ذات میں محمود ہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں رہائش اختیار کر لو. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور پھر اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، کھاؤ اور پیو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ کہو، یہ ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے سر جھکاتے ہوئے داخل ہو. نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو ہم اور بھی بہت کچھ دیں گے. فبدل الذین ظلموا منهم قولا، لیکن ان ظالموں نے اس لفظ حطہ کو بدل ڈالا.
غیر الذی قیل لہم، ایک اور لفظ ہنتا سے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. اور اس کا کیا مطلب تھا؟ ہنتا کا مطلب تھا معافی مانگتے ہوئے، اور ہنتا کا مطلب تھا کہ ہمیں کیوں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے. ورڈس ٹو دیٹ. اب مطلب بیسکلی کیا کرتے تھے کہ یہ لفظوں کو بدلنے والی عادت ان کی پہلے بھی تھی. سورہ بقرہ میں آیا تھا نا کہ وہ رائنا، کہ ہماری رعایت کیجیے، تو اس کو وہ جان کے لمبا کر کے پڑھتے تھے رائنا، ہے ہمارے چرواہے. اسی طریقے کے ساتھ تورات کے بھی الفاظ کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے ایک طریقے سے نا استہزائیہ انداز میں مذاق سمجھا ہوا تھا شریعت کو، شریعت کے احکامات کو مزاحیہ انداز کے اندر پیش کرنا. آج جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ بھی کہیں اس استہزائیہ انداز میں ملوث تو نہیں؟ آپ لوگوں کے پاس بھی ویڈیوز آتی ہوں دیکھتے ہوں گے تراویح کی نماز کے اندر ایک استہزائیہ انداز اپناتے ہوئے بات کو شیئر کرنا. مطلب تراویح ہو رہی ہے، میں حیران ہوتا پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ایک امام مسجد صاحب نے اپنے اسٹیٹس کے اوپر یہ ویڈیو لگائی. میں نے پھر ان کو میسج کیا کہ حضرت اس کے بتانے کا فائدہ کیا. وہ ویڈیو کیا تھی کہ تراویح ہو رہی ہے ایک جگہ پر، ایک بندہ پچھلی صف میں کھڑا ہوا اور وہ پچھلی پوری صف میں اکیلا کھڑا ہوا، آگے موبائل رکھا ہوا اس کو، اور موبائل پہ کرکٹ کا میچ چل رہا ہے اور وہ تراویح میں کھڑا ہوا. کیا اس چیز کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہے. آپ اس کو دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نہ اس شخص کو آپ پکڑ سکتے ہیں، نہ اس شخص کو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ابھی کہیں سے ویڈیو آئی تھا تو یہ ہو نا کہ آپ دین کا یہ مزاج ہی نہیں. دین کا مزاج ہے کہ برائی کو پردہ ڈالنا. ہاں جب وہ سامنے آ جائے اور اس کے اوپر گواہ پورے تو اس کی سزا دو. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ جب 4 گواہ پورے نہ ہو تو زنا کی سزا جاری نہیں ہو سکتی، حد جاری نہیں ہو سکتی. اب یہ ہمارا تصور رہ گیا تھا کہ امام مسجد کا، یہ ہمارے تصور رہ گئے. تو بنیادی طور پہ آج ہمارا بھی دین کے شاعر کے ساتھ استہزائیہ انداز کچھ کم نہیں ہے. غیر الذی قیل لهم، ایک اور لفظ ہندا سے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، لہذا ان کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور ان سے اس بستی کا احوال پوچھو جو کہ ساحل سمندر پر آباد تھی. اس یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ رہے تھے. یہ ابھی نا اصحاب سبت کا واقعہ ہے. یہ ایلات کی بندرگاہ ہے آج جو پریزنٹ مصر اور جارڈن ہے، ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ لنک کرتی ہے سمندر کے ذریعے، ریڈ سی جو ہے. اور اسرائیل کا جو ایک شہر ہے ایلات، وہ سدرن سائڈ کے اوپر جو ہے، سدرن سائڈ پہ جنوب کی سمت میں جو اسرائیل کا ایک شہر ایلات ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہوئی ہے. تو یہ اس جگہ کا واقعہ ہے. استعدیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چلانے میں لگتی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں وہ ان کے قریب نہیں آتی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یوں ہم نے ان کے باغیانہ رویے کی وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈالا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے کچھ لوگ باغیوں کو سمجھانے والوں سے کہنے لگے. ہوا کیا کہ اس چیز کے اوپر بیسیکلی قوم جو تھی نا وہ 3 گروپس کے اندر ڈیوائڈ ہو گئی. ایک تو وہ لوگ تھے جو یہ کام کر رہے تھے. اس کی ہسٹری کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کے اندر ایک دن مبارک رکھا ہوا ہے اس لحاظ سے کہ وہ دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر سر کیا جاتا ہے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دن پسند کیا تھا وہ وہی جمعے کا ہی دن تھا. لیکن ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے وہ کرنے نہیں دی. ان لوگ فرائیڈے، ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، ہمیں تو سیٹرڈے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوکے، if the day is of your choice تو پھر the time would be of my choice. اگر دن تم اپنی مرضی سے لوگے تو پھر وقت میری مرضی کا ہوگا، اور وقت میری مرضی کا یہ کہ پورا دن تم جو ہے نا دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. آج بھی جو پریکٹسنگ جیوز ہیں، پریکٹسنگ یہودی ہیں، وہ پورا دن ہفتے کا کوئی کام نہیں کرتے. میرا ایک دوست ہے، وہ ایک دفعہ واقعہ سناتا ہے، وہ اسٹیٹس میں رہتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ اگر نیبر ہے، میرا نیکسٹ ڈور نیبر جو ہے،
وہ مجھے جمعے کی شام کو بتا دیتے کہ کل ہفتہ آنے والا ہے، تو ہماری جو اسٹریٹ کے باہر کی لائٹ ہوگی اور گھر کے باہر کی لائٹ ہوگی وہ آپ ہی آن کریں گے اور آپ ہی آف کریں گے، اور مجھے اس کے اوپر پراپر چیز کے ساتھ وہ میسج کرتا ہے اور میرے سے کنفرمیشن لیتا ہے کہ آپ کر دیں گے تو کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ اب جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ مچھلیوں کو آزمائش کے لیے اللہ چاہے تو کسی کو بھی وہی کر دے، اللہ شہد کی مکھی کو وہی کرتا ہے، اللہ چونٹی کو سکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرندوں کو سکھا دیتا ہے، ابابیل کو سکھا دیتا ہے، ان کو لشکر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لشکر کون جانتا ہے کون نہیں جانتا؟ تو وہ مچھلیاں جو تھیں ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں یہ ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے، تو وہ بالکل ساحل پر آ کے نا جیسے وہ ڈولفن شو ہوتا ہے اس طریقے سے اٹکیلیاں کرتی ہوں گی اور ان کو چڑھاتی ہوں گی کہ دیکھو ہم آگے۔ تو یہ بڑے ذہین سمجھدار لوگ تھے، ان کے کوئی ہوں گے اس وقت اس قسم کے مفتی جن کے پاس گئے ہوں گے کہ حضرت کوئی رستہ نکالے، جیسے آج ہمارے یہاں بھی مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں نا جو درمیان کا رستہ نکالتے ہیں کہ حضرت کو رستہ نکالتے، طلاق تو ہوئی، اب بتائیں کیا کریں، کہتے ہیں آؤ پھر ہنسی ہنسی دیکھ اللہ ماشاء اللہ کیا ہمارے شہروں کے اندر حلالہ سینٹر نہیں بنے، کھول کر آ گئی یہ کام۔ یہی وہ چیزیں اور یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ پھر نوجوان نسل جو تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے وہ پھر دین سے متنفر ہو جاتی ہے دینی کرداروں کی وجہ سے۔ ان کا تو اپنا کریکٹر ہی ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مولوی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ان کا کریکٹر کیا ہے کہ یہ بات کریں اس سے۔ اور وہ ہوتا کیا ہے کہ بیسکلی اس رویے اور اس کردار کی وجہ سے وہ لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، دین سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسے ہم کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے اگر کسی کے کردار کی وجہ سے کوئی دین سے پیچھے آ جائے؟ تو یہاں پر وہ بتایا ان کے بارے میں کہ اب جو قوم تھی نا وہ 3 گروپس میں ڈیوائڈ ہو گئی۔ ایک تو وہ گروپ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، دوسرا گروپ وہ تھا جو نہ یہ کام کر رہا تھا اور نہ ان کو منع کر رہا تھا، اور تیسرا گروپ وہ تھا جو یہ کام بھی نہیں کر رہا تھا اور پہلے گروپ کو منع بھی کر رہا تھا کہ یہ کام نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں۔ اب وہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں ایسے ڈھیٹ لوگوں کو سمجھاتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ جو گروپ جو خود یہ کام نہیں کر رہا لیکن ان کو سمجھاتا بھی نہیں، وہ دوسرے گروپ کو کہہ رہے ہیں جو یہ کام نہیں کر رہا لیکن ان کو سمجھاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تم انہیں کیوں سمجھاتے ہو، اپنی ٹائم اپنی انرجی کیوں ویسٹ کرتے ہو؟ آج کیا یہ رویہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ یا تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو، کیوں ان کے ساتھ یہ بات کرو، کیوں ان کو سمجھا دے کہ شادی بیاہ کی رسومات میں بے جانا خرچ کرو، چھوڑو یار تم نے نہیں کری، تم اپنے بیٹے کی شادی سے کر لو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے پڑھائی پڑھنے کے ٹانگ لانے، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے اپنے پھوپھو کے بیٹے کو سمجھانے کی زیادہ نہیں جانے کی چیز ہوئی، تم اپنی رشتے داری میں بڑھو، اللہ کا خیر سے تم نے ٹھیکہ لیا ہوا باقی دنیا کا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ باتیں سننے کو ان کا جواب دیکھیے جو منع کر رہے تھے جواب کتنا پیارا ہے، 2 پوائنٹر جواب ہے ان کا، 2 پوائنٹ کے اندر انہوں نے جواب دیا کہ 2 آپشن ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا تاکہ ہم تمہارے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے ان کو خبردار کر دیا تھا، we had paid our duty، ہم نے اپنا کام کر دیا تھا، آگے انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ دوسری آپشن وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے وہ بات آ جائے، یعنی کہ اگر ہماری دعوت سے ہماری بات چیت سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک تو یہ آپشن ہے کہ وہ باز نہ آئے تو کم از کم ہم مریض ذبح ہو جائیں گے، اور دوسری آپشن یہ کہ وہ باز آ جائیں گے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے نصیحت کی گئی تو سب باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں برائی سے روکنے والوں کو ہم نے بچایا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اگین وہی بات یاد دلانی پڑے گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن کریم میں ہمیشہ پیر کی شکل کے اندر آیا۔ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دے کے معاشرے سے برائیوں کو پاک کیا جا سکتا ہے تو وہ بہت 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 بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نہایت ادب کے درجے کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک بہت بڑی بات کروں تو وہ کیا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے امر بالمعروف سے پورا معاشرہ نیک ہو جائے گا تو یہ اتنی گہری چوٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ خالی امر بالمعروف
طریقے سے تو کوئی معاشرہ کسی نبی اور رسول کی موجودگی میں بھی نیک نہیں ہوا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری نہیں ہوئی جس پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنا نہیں ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو رجوع کرنے کا حکم دیا؟ آج ہماری تبلیغ اتنی مؤثر ہو گئی ہے، ہمارے پاس اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم خالی اگر بالمعروف کی تبلیغ کریں گے اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیں گے اور ہمارا معاشرہ پورے کا پورا ایک ہو جائے گا. اٹ از امپاسبل. یہ خیالی جنت تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں ساتھ ساتھ ہیں، سائڈ بائی سائڈ ہیں. اور یقین کیجیے اگر آپ امر بالمعروف کی دعوت دیں گے تو لوگ آپ کو ہاتھ پہنائیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کی جوتیاں سیدھی کریں گے. اور دا مومنٹ آپ نہیں عن المنکر کی گھر میں بات کر کے دیکھیں گے تو سب سے پہلی رجسٹنس آپ کو اپنے گھر سے ملے گی. آپ جب گھر میں یہ کہیں گے کہ میں شرعی پردہ اپنی بیگم کے اوپر نافذ کرتا ہوں، اپنی بیٹی پہ کرتا ہوں، اور میری بیٹی اپنے سگی پھپھو کے بیٹے کے سامنے نہیں آئے گی، یا میری بیگم جو ہے وہ اپنی بہن کے خاوند کے سامنے نہیں آئے گی، تو رجسٹنس گھر سے ملے گی. آپ جب اپنے گھر سے باہر نکل کے کسی مارکیٹ میں ایسی تبلیغ کریں گے کہ حاجی صاحب کیا ہو گیا، ماشاء اللہ آپ تو مدرسہ بھی چلاتے، سود کے اوپر آپ نے فلانی جگہ پر اکاؤنٹ کھلوایا ہے اس کو بند کریں، تو وہ آپ کو تو باتیں سنا کر کہے گا کہ تم ہمیں رکھتے ہو ہمارے کام میں بولنے میں، تم کون؟ یہ واقعتاً یہ مذاق نہیں ہے، یہ باتیں ہوئی ہیں. فیصل آباد میں ہمارے استاد محترم نے 2 بندے بھیجے ایک جگہ کے اوپر جہاں پر فلمیں بڑی مدد قسم کی چلا کرتی تھی، پرانی بات ہے 20-30 سال پرانی. تو جب وہ لوگ گئے وہاں پر تو سینما کے مالک نے کہا مولوی صاحب اجتے آگے ہو، اگلی باری آؤ گے تو اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں جا سکتے. اور وہ کوئی ایسے نہیں تھے گرے بڑے لوگ، وہ کھاتے پیتے لوگ تھے جو گئے تھے بات کرنے کے لیے. امر بالمعروف جب آپ کہیں گے تو سوسائٹی آپ کو بڑی ویلیو دے گی، بڑا آپ کا اکرام ہوگا، بڑی تکریم ہوگی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو ہم نے ان کی بغاوت کی وجہ سے بدترین عذاب میں پکڑ لیا. لما اتوا عما نهوا عنه، پھر جب وہ منع کرنے کے باوجود اس کام میں حد سے آگے بڑھنے لگے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تو ہم نے انہیں کہا کہ زمین بندر بن جاؤ. اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ 2 سے 3 دن تک یہ رہے اور اس کے بعد ان سب کو موت آ گئی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب تیرے رب نے طے کیا کہ وہ قیامت کے تک کے لیے ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا، من یسومہم سوء العذاب، جو انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العقاب، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اسی نہیں عن المنکر کے اوپر وہ جو آیت ہے اس کو بھی ذہن کے اندر جو ہے نا وہ تازہ کر لیں. کون سی آیت ہے؟ سوری، وہ جو حدیث ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں. حدیث جبرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس بستی میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جس نے پلک جھپکتے تک کا وقت بھی تیری معصیت اور نافرمانی میں نہیں گزارا. ذرا سوچیے سفارش کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار. اللہ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے اوپر جا کر اس بستی کو پلٹو کہ میرا حکم ٹوٹتا رہا وہاں پر اور اس کے ماتھے کے اوپر جو کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو اقبال نے بڑے زبردست طریقے سے کریٹیک کیا ہے. شیطان کے ساتھ جب مکالمہ ہو رہا تھا جبرائیل علیہ السلام کا یہ خیالی کردار میں نظر میں، تو شیطان نے جبرائیل علیہ السلام کو ٹھونک دیا اور کہا میں کھٹکتا ہوں تیرے جذبہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو بس اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے جاؤ. آج ہمارا یہ معاملہ ہے عبادات کے معاملے کے اندر سے ہم نے، میں کنڈیم نہیں کر رہا تھا معاذ اللہ اس چیز کو، لیکن وہ جو ایک معاملہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط ان لوگ کو دینی. خانقاہی تصور جو ہے اسلام کا وہ جمود لے کر آتا ہے، جبکہ اسلام کا حقیقی تصور جو ہے وہ جمود کو توڑتا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور پھر ہم نے ان کو گروپ گروپ کر کے زمین میں منتشر کر دیا. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں نیک بھی ہے اور دوسری طرح کے بھی ہیں.
وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں راحتیں اور تکلیفیں دونوں پہنچا کر آزمایا تاکہ وہ باز آ جائے۔ سمجھ یہ لگی کہ راحت ہو یا تکلیف ہو، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ ڈائسپورا میں رہے ہیں، ڈائسپورا کا مطلب دور انتشار میں رہے۔ 70 عیسوی سے 70 عیسوی سے ان کے اوپر حملہ کیا تھا رومن جنرل ٹائٹس نے، اور ایسا زبردست حملہ کیا تھا کہ اس نے ہیکل سلیمانی کے اندر ایک اینٹ کو بھی ثابت نہیں رہنے دیا تھا۔ اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سورہ بنی اسرائیل میں پہنچیں گے، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 7 تک یہی چیز جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ البتہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے یروشلم پر حملہ کیا، اور سیکنڈ ٹیمپل جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا اس نے گرا دیا، شہید کر دیا۔ ظاہری بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چیز بنوائی تھی اس کو یہ ہیکل کہتے تھے، تو وہ اصل میں مسجد عبادت خانہ تھا، تو اس کو شہید کر دیا تھا اس نے۔ اور ورلڈ وار 2 کے اندر جو ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا پھر جو قتل عام ہوا، اور 60 لاکھ یہودی ان کے مطابق جو ہے وہ قتل ہوئے، جس کو یہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ اور ابھی ان کے اوپر آخری عذاب کا کوڑا پڑنا باقی ہے، اور وہ کوڑا کس کے تھرو پڑے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے، امام مہدی کی حکومت اس وقت خلافت قائم ہو چکی ہوگی، اور اہل ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان سے جنگ کریں گے، اور لد کے مقام کے اوپر جو ان کی بیس ہوگی اس سے یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا دجال، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے لیزر ٹیکنالوجی ٹائپ کی طاقت دی ہوگی کہ وہ جس یہودی کو دیکھیں گے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ان کے کانسیپٹس کتنے کلیئر ہیں۔ بچپن میں تھے ہم تو ایک مووی آئی تھی ٹرمینیٹر کے نام سے، اور وہ کیا تھا کہ وہ بندہ پگھل جاتا، اور پھر اس کے بعد یہ جو لیزر یہ جو اسٹار وارز اور یہ ساری جو جب ہم چھوٹے تھے یہ ساری آٹو مین اور اس کی فلمیں آتی تھی، تو یہ اتنے سادہ نہیں ہے جتنے ان کو ہم سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن انہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو یہیں سے یہ سارے کانسیپٹ نکالتے ہیں۔ کل بھی میں ذکر کر رہا تھا قوم عاد اور قوم ثمود کے تناظر کے اندر وہ جیک دی جائنٹ سلیئر ایک مووی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بڑے بڑے لمبے لمبے جو ہم دکھائے ہوتے تھے وہ قوم عاد اور قوم ثمود کے لوگ، دے نو ایگزیکٹلی، ان کو سب پتہ ہے یہ ہماری اس کے اوپر حدیث کے اوپر قرآن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ، اور اس کے اوپر یہ کریٹیوٹی کے نام کے اوپر جو ہے نا نئے کانسیپٹ لے کر آتے ہیں۔ وہی اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی، مگر وہ علم کے لوگ کی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بات۔ تو آج پرابلم یہ ہے کہ آج ہم کام کر رہے ہیں، دیر ہوئی آج ہم کام کر رہے ہیں کہ آج ہم نے صرف اس قرآن کو مناظروں کے لیے، قرات کے لیے، تلاوت کے لیے، علمی نکات کے لیے، انہی چیزوں کے لیے ہم نے بنا دیا بیٹھنے سے جانے کی۔ قرآن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھنے والی کتاب ہے، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کا وہ تصور جو ہے وہ اللہ ہمیں اپنی رحمت و کرم سے وضاحت کے ساتھ واضح فرمائے۔ وخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ کتاب کے وارث بن گئے، یعنی تورات کے وارث بن گئے، یاخذون عرض هذا الدنیا، جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرتے ہیں، یقولون سیغفر لنا، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے تو ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر دوبارہ پھر موقع ملے تو وہی حرکت کرتے ہوئے یہ دنیا کماتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا آج ہمارا بھی یہ معاملہ نہیں؟ آج ہم بھی جو کتاب کے اس قرآن کے وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، میری امت کا بہترین طبقہ یہ عالم اور عالم انبیاء کے وارث ہیں، اور میری امت کا بہترین طبقہ بھی یہی عالم ہے، علماء سو۔ علماء سو کی پہچان کرنی ہو تو ایک سادہ سا طریقہ ہے، دیکھیے کہ دنیا کتنی کما رہے ہیں اور دین کے اوپر کیا معاملات ہیں، چیزیں لے کر کے بالکل 2+2=4 کی طرف واضح ہو جاتی ہیں۔ الم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب، کیا تورات کے باتوں سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات ہی زبان سے نکالیں گے، ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے خود اس میں لکھا ہوا سبق پڑھا ہوا ہے، والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت اگر تم اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت خوب ہے۔ افلا تعقلون، تو پھر یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وہ یہ سن لے ان اللہ یحب المسلمین،
وہ کبھی اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. وَإِذٍ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. اب یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ آ رہا ہے جو پیچھے ہم دو روز پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کوہ طور کو 70 سرداروں کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا. جب ہم نے کوہ طور پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح کے سر پر اٹھایا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، تو انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے ان پر گر پڑنے والا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے تورات میں اس کو مضبوطی سے تھامو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد کرو کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اب یہاں پر ایک میثاق کا ذکر آ رہا ہے، ایک عہد کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم ارواح سے لیا. اور یہ وہ عہد ہے بیسیکلی جو آپ کی اور میری فطرت کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، انجیکٹ کر دیا گیا ہے، انہیل کر دیا گیا. یہ وہی عہد ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کو اندر سے پتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یہ وہی عہد ہے کہ جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ مانتا ہے، جو حق کو حق اور باطل کو باطل مانتا ہے، جو اچھائی کی طرف فطرت جو ہے وہ اپنا جاتی ہے، زور لگاتی ہے، اور برائی سے فطرت روکتی ہے خود کو. اس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ بھی کہا ہے. پھر اسی کے بعد اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھے تو نفس ہمارا، یعنی کہ جو برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے وہ بھی فرمایا. آگے دیکھیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی اس اولاد سے جو نسل بعد نسل پیدا ہونے والی تھی ان کی روحوں سے عہد لیا تھا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کے خلاف گواہ بنایا تھا. أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہی وہ چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر فجور بھی ہے اور اس میں تقویٰ بھی. اور ٹیسٹ اصل میں کیا ہے؟ ٹیسٹ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا اختیار دیا. وہ شعر ہے میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ سارے شعر کا ٹائم خراب ہو گیا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے پروانہ یا ادھر دیکھے پروانہ آتا ہے. تو شاعری نے وہ بنایا تو کسی اور کانٹیکسٹ میں بیسیکلی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے فجور بھی رکھا ہے انسان کے اندر، تقویٰ بھی رکھا ہے. برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے تخلیق کی اس نے پیدا کی. ٹیسٹ کیا ہے کہ انسان جاتا کس طرح ہے. انسان کو ایک اختیار دے دیا گیا، ایک اس کو ول دے دی گئی ہے، فری ول دے دی گئی ہے. اور ٹیسٹ ہمیشہ فری ول کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو اس کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے جاتے ہیں. اب پیپر آپ نے اپنی مرضی سے اٹیمپٹ کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں 3 گھنٹے کا پیپر دینے کے لیے، آپ چاہیں تو سو لیں. نو ون کین آسک یو کہ جی آپ لازمی لکھے نہیں لکھے. آپ کو کوئی مار کے نہیں لکھا سکتا، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا اپنا اختیار ہے. تو زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضمن اختیار دی دی ہے. اس 40 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں، 20 سال میں، جتنا ٹائم اسپینڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور یہی ٹیسٹ ہے بیسیکلی کہ انسان کے اس دنیا میں کرتا ہے. قالوا بلا شہیدنا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم اس بات پر گواہ ہیں. تقوم یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس آیت کا پتہ ہی نہیں تھا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو بس ان کے بعد کی آنے والی اولاد ہے. فَتُخْبِرُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا ہمیں دوسرے بدکاروں کی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یوں ہم اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف لوٹ آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ان کو پڑھ کر سناؤ خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. اب یہ ایک خاص تناظر میں واقع آ رہا ہے. یہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا ہی، بلعم بن باوارہ کے نام سے، کہ اس کے حق میں یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں اس کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن یہ کردار صرف ایک فرد کا نہیں ہے بلکہ قوم کا بھی یہ کردار ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے آگے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے.
फनसलख मिनहा, लेकिन वो इसमें से निकल भागा। अल्लाह ताला ने इसको अपनी आयात का इल्म दिया था, अल्लाह ताला ने इसको अपनी आयात में बड़ी महारत पाई, कमाल मुख्तलिफ बातचीत करता था, दीन की दावत का काम करता था, लेकिन फिर किसी औरत के पीछे लग गई और दौलत के पीछे लग गई, लेकिन अपनी शहवात नफसानी के पीछे लग गया। फातअहु शैतान फकान मिनल गावीन, तो शैतान ने इसको अपने पीछे लगा दिया और वो भटकने वालों में शामिल हो गया। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो आयात के इल्म की बदौलत इसको बहुत इज्जत देते। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु, ज़मीनी ख्वाहिशात से दामन ना छुड़ा सका और उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की। वमसलुहु कमसलिल कल्ब, बस वो कुत्ते के जैसा हो गया। इन तहमिल अलैहि यलहथ, इन तहमिल अलैहि यलहथ औ तत्रुकहु यलहथ, मुशक्कत में डालो जब भी हाँफे और जुबान लटकाए, और छोड़ दो जब भी ऐसा ही करे। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये उन लोगों की मिसाल है जो हमारी आयात को झुठलाते हैं। फक़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, बस ये किस्से लोगों को सुनाओ कि शायद कि वो गौर करें। तो आज ये खाली फर्द के लेवल की बात नहीं है, बल्कि कौम के लेवल की भी बात है। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तानी कौम को अपनी निशानियों में से एक निशानी क्या दी? अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क दिया। हमने एक मुल्क मांगा था, अल्लाह ने हमें दो पाकिस्तान दिए। किस लिए दिए? कि अल्लाह कह रहा है कि हम भी देखेंगे फिर तुम क्या करते हो। हमने क्या मांग के मुल्क लिया था कि अल्लाह हमें ऐसा जमीन का टुकड़ा दे दे जिसमें हम बाकी दुनिया को ये बता सकें कि वो जो मलूकियत के दाग इस्लाम के चेहरे के ऊपर लग चुके हैं, तो हम दुनिया को बता सकें कि खिलाफत अला मिनहाजुल नबुव्वा ऐसे कायम होगी। कमेंट सी वीडियो और मनाइस देखो तो सही आकर कि अल्लाह का दीन ऐसे भी कायम हो सकता है। वो जब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो जब गए विलन से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी किताब है और इसके अंदर जो निज़ाम है वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे नाफिज करें। तो मैंने कहा हज़रत मैंने इसको पढ़ा है और वाकई आपका निज़ाम बड़ा अच्छा है, बस मुझे इतना बता दें कि ये निज़ाम दुनिया में कहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट हो गई मेरे मुल्क की तरह ना। ये वो समझने वाली बात है कि ये कुरान सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आए। सूरह वाइदा के रुकू नंबर 7 में हमने यही पढ़ा है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो अल्लाह की नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते, वही तो काफिर है, वही तो फासिक है, वही तो जालिम है। बस ये किससे लोगों को सुनाओ शायद कि वो गौर करें। सा मतलब कौम लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, बुरी कहावत उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, वअन्फुसहुम कानू यज़लिमून, और अपना ही नुकसान करते रहे। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसे अल्लाह रास्ता दिखाए तो वही तो हिदायत याफ्ता है। वो मैं युज़िल फउलाइका हुमुल फासिकून, और जिनको अल्लाह गुमराही दे तो वही तो घाटे के अंदर है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, जिन्नों और इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद को हमने गोया जहन्नुम के लिए ही पैदा किया। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने जिन्नों और इंसान को दोज़ख के अंदर डालना है एक बड़ी तादाद को। और हम क्या कहते हैं, जब माँ अपने बच्चे को जहन्नुम में जलता नहीं देख सकती, तो वो जो अल्लाह इतना रहमान और रहीम है, वो हमें जहन्नुम में भेज के क्या करेगा। इस हिया से तेरी हमने कभी किनारा ना किया और तूने दिल आज़ुदा हमारा नहीं किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत तदबीर बहुत मगर तेरी रहमत ने गवारा नहीं। लेकिन दुनिया में हम ऐसा नहीं सोचते। दुनिया में हम कहते हैं गंदू मत गंदू करो या छो छू, एज यू सो सोशल मीडिया। दुनिया में हम कहते हैं कि नहीं अगर सुबह दुकान 8 बजे ना खुली तो फिर माल कैसे बिकेगा। लेकिन दुनिया के मुकाबले में दीन के मामले में हम कहते हैं खैर है भाई भी नमाज पढ़ी क्या हो गया, अल्लाह बड़ा। तो ये सारी हमारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, शकूक व शुबहात है, दिल का अमानी जो ये हमारी ख्वाहिशात है। और अल्लाह ने इसी की नफी की है सबसे पहले, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नाम की कोई चीज नहीं। और वो यहूदी क्या कहते थे, लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामुम मादूदात, आज हम भी ये कहते हैं हमें जन्नत की आग एक
چند دنوں کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خار ہے، بدکار ہے، ذلت میں ڈوبے ہیں، جیسے بھی ہیں لیکن قیمت نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے یہ سمجھتے نہیں ہیں، انسانوں کی سمجھ نہیں رکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے یہ انسانوں کا سب دیکھنا جو ہے وہ نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اسی طرح کے کان تو ہیں لیکن ان سے انسانوں کا اثر سننا نہیں سنتے. وہ جو کہا تھا نا ایک بات، مجھے مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چال. اور ایک اور جگہ پہ کہا مجھے ڈر ہے تجھے زندہ کہ تو نہ مر جائے گی، اس زندگانی کی عبارت ہے تیرے لیے. یہ وہ دل تو حیوان کا بھی دل ہے نا جو دھڑک رہے ہیں اور جس سے سانسیں آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک دیکھنا کون سا ہے؟ ایک دیکھنا ہے روح سے دیکھنا. تو آج ہم میں سے جو اکثریت ہے وہ کس لیول پہ زندگی گزار رہی ہے؟ وہ حیوانی لیول پہ زندگی گزار رہی ہے. کیا کہیں احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی. وہ زندگی نہیں گزارے بلکہ زندگی ان کو گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی اور اس کا کوئی مشن نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی اور اس کا کوئی ویژن نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی اور اس کا کوئی لائف کا پرپس نہ ہو. اور اگر پرپس ہے بھی تو کیا؟ اتنی سیلری مل جائے، فلانے بلاک میں گھر بن جائے، فلانی سوسائٹی میں گھر ہو جائے، اگر یہ ویژن رہ گئی تو پھر تو بالکل وہ جانوروں والے ویژن نہیں ہے، جانوروں والے پرپس نہیں. وہ بھی گھونسلہ بناتے ہیں، کبھی ایک درخت پہ کبھی دوسرے درخت کے اوپر، ہم بھی گھونسلے بناتے ہیں. اگر ہماری لائف کو یاد رکھیے گا، یہ جو لائف کی میچورٹی ہے اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں. ایک ہوتی ہے کلاسیکل انمیچورٹی، آخری وقت میں جا کے بھی انسان کو ہوش ہی نہیں آتا. ہمارے ایک دوست نے مجھے بات سنایا کہ ایک محترم نام ہوتا ان کا 70-75 سال کی عمر ہوگی، کراچی کی نون شخصیت تھے اور ان کا داماد بھی بہت رینون بندہ تھا، سیاسی جماعت سے تعلق تھا. تو فوت ہونے کے قریب تھے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے داماد کو بلایا تھا کہ جو سامنے والا پلاٹ خالی پڑا ہے یہ تو میرے لیے پرچیز نہیں کر سکتے. میں کر لیتا ہوں پرچیز، تو قبضہ شبضہ آپ کو پتا ہے اس کے ڈبل پیسے دے دو، بس دے دو. تو کرنا کیا ہے؟ اس پہ گھر بنانا ہے اگلے 3 مہینے کے اندر. بتاؤ کر دو اس میں کنسٹرکشن کمپنی کو دیں گے، مسئلے کو نہیں بنا دیں کہ کرنا کیا. تو تمہیں پتہ نہیں ہے پیچھے کو فلانا بندہ فوت ہوا ہے، تو اس کا جو جنازہ نکلا ہے وہ 800 اسکوائر یارڈ والے گھر سے نکلا ہے. یہ پلاٹ 1200 اسکوائر یارڈ کے بچا تو میرا جنازہ یہاں سے. کلاسیکل ایگزامپل آف انمیچورٹی. انمیچورٹی ہے. تو کس لیے جی رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے زندگی؟ جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی ہے لے جاؤں گے؟ کیا آج ہمارا کوئی پرپز ہے؟ بچے کو فزکس پڑھا رہی بہت اچھی بات ہے، بچہ اے لیول کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، بچہ او لیول کر رہا ہے اور بھی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم نے او لیول اور پی لیول اس لیے اچھا کرنے کہ اس امت کو فائدہ ہو. یہ ویژن رکھیں، یہ پرپز رکھیں. یہ پرپز نہ رکھیں کہ بس میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 3 سال کے بعد میں فلانی جگہ پہ بیٹھوں. ڈاکٹر ایکیو خان اگر یہ فیصلہ کرتے کہ میں رہوں گا کینیڈا میں اور وہاں سے ہر سال 10 لاکھ روپے ایک جامعے کو یا مدرسے کو بھیجا کروں گا اور مدرسے کے اندر بچے علم حاصل کریں گے، اگر یہ فیصلہ کرتے تو آج پاکستان کے پاس ایٹم بم ہوتا. تو ڈاکٹر ایکیو خان نے اپنی صلاحیت خرچ کی اس امت کے لیے. دیکھیے جس کے پاس صلاحیت ہے اس سے صلاحیت کا حساب ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہے اس سے پیسوں کا حساب ہوگا. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم صلاحیت نہیں لگانا چاہتے. آپ اور میں اپنی صلاحیتیں نہیں دینا چاہتے. پیسے لے لو ہم سے، پیسے لو نا ہم سے. یہ مدرسے یہ 40 بچے کی میری ذمہ داری ہے، پیسے لے دو جتنے. صلاحیت لگانے پہ ہم راضی نہیں. اور جب صلاحیت کی بات کروں کہ ہمارے لیے تو صلاحیت نہیں، پہلے 1 فیکٹری تھی اور آج 6 فیکٹری ہیں، تو صلاحیت نہیں. تو صلاحیت کیوں نہیں لگانا چاہتے؟ کیونکہ ہم نے اپنی جو پرائمری روٹ ہے وہ جوڑی ہوئی ہے اپنی زندگی کے ساتھ کہ میری زندگی کے لائف سٹائل میں اس میں کمی جب آپ صلاحیت لگائیں گے تو آپ کا لائف سٹائل نیچے آئے گا. آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ
ٹائم لگا رہے ہیں نا، اپنا ٹائم از منی. جب آپ ایک وقت لگائیں گے کسی چیز کے لیے تو وہ وقت آپ دنیا میں بھی تو لگا سکتے ہیں. جب دنیا میں لگائیں گے تو آپ کریں گے پورے. ہیں ہم بڑے سمجھدار، ہم کہتے نہیں نہیں ہم ٹائم نہیں دیں گے، ہم دنیا میں کمائیں گے اور اس میں سے کما کے کچھ تھوڑے پیسے آپ کو دیں گے. جس سے ہر بندے سے اس کی استعداد کے مطابق سوال کیا جائے. Every person is accountable as per his own capacity and capability. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے اندر صلاحیت رکھی کہ 5,000 اسٹیپس ڈیلی چلنے کی تو اس سے 5,000 اسٹیپس کا سوال ہوگا. ایک کے اندر صلاحیت نہیں 500 اسٹیپ چلنے کی اس سے 500 اسٹیپس کا سوال ہوگا. آج ہم فیصلہ کریں گے ہم اللہ کے راستے کے اندر اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے اور ڈیفینیٹلی جب صلاحیتوں کو لگائیں گے تو آٹومیٹکلی لائف اسٹائل کی قربانی دینی پڑے گی اور وہ ہم دینے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوتے. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ میرے چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، اور یہی تو لوگ ہیں جو غفلت کی نیند سوتے ہیں. اس قیمتی جنت کے پیچھے یہ دیکھیں کہ میرے سامنے ایک مصحف ہے، صرف یہ گنتی کے یہ 2-3 صفحے ہو گئے، یہ کوئی عام کتاب ہے اور یہ پوری کتاب کی پڑھی. یہ جو اس دنیا کی زندگی ہے وہ 2-3 صفحوں کی بھی اس کی ویلیو نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے. 2-3 صفحے ایک کتاب کے کوئی نہ کوئی ریشو پھر بھی بن جائے گی. ایک بک ہے اس کی 2000 صفحے اور اس کی پریفیس میں کانٹیکسٹ میں کانٹینٹ میں 2 صفحے تو پھر بھی 1:1000 کی ریشو بن رہی ہے. 2 صفحوں کی 2000 صفحوں سے نسبت بن رہی ہے، 3 صفحوں کی 3000 صفحوں سے نسبت بن رہی ہے. کوئی نہ کوئی نسبت بن رہی ہے. دنیا کی زندگی کی اور آخرت کی زندگی کی کوئی ریشو پر کوشش ہے. صلاح الدین ایوبی کا کیا ویژن تھا، طارق بن زیاد کا کیا ویژن تھا، محمد بن قاسم کا کیا ویژن تھا، خالد بن ولید کا کیا ویژن تھا، رضی اللہ تعالیٰ مصعب بن عمیر کا کیا ویژن تھا. آپ کو ایک حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 5 لوگ آئے کہ ہمیں کوئی مکری دے دے، کوئی قرآن پڑھانے والا دے دے. ایسا آپ نے قرآن پڑھایا کہ ان کے دلوں میں انجیکٹ کر دیا، ان کی رگوں میں آپ نے خون کے ساتھ شامل کر دیا. بیت عقبہ بھی ہوگی، بیت عقبہ ثانیہ بھی ہوگی اور مدینے کی ہجرت بھی ہوگی. ہمیں تو ہیروز کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم تو 100 سال پیچھے چلے جائیں تو کتنے نام نکلیں گے. ہم پریشان ہو جائیں گے کس نام کو بولے کس کو نہ بولے. سید قطب شہید کون تھے، حسن البنا کون، شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ. ہمیں تو گوروں کی طرح نہ اسپائڈر مین کی ضرورت ہے تو نہ سپر مین کی ضرورت ہے. ہمارے تو اپنے نام، لیکن ہمارے بچوں کو یہ نام بتائے گا. پھر وہ مجھے لطیفہ یاد آتا ہے پٹھان والا، چلا گیا اس نیچے گرا دیا، مارنے لگا. اس کا خاصا ہوا اس کا کلمہ پڑھو. خاصا پھر پڑھاؤ کلمہ پہلے، وہ تو مجھے بھی نہیں آتا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم نے پہلے خود پڑھا. تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر دیا، اللہ گلشن میں علاج دلتی ہے داماد. قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام زندہ کتاب. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سب اچھے نام تو اللہ ہی کے ہیں، بس تم ہی سے ان کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں غلط مفاہیم پیدا کرتے ہیں انہیں کے ہاتھ پر چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قریب ان کی کرتوتوں کا پتہ ان کو چل جائے. اور اللہ کے اسماء کے بارے میں تجربی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو عاملین ہوتے ہیں خاص طور پہ، یہ جو آپ کو دیواروں کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے، عامل بابا بنگالی محبوب آپ کے قدموں میں، تو یہ کیا کرتے ہیں حرکت کہ اللہ کے جو نام پیئر آف برڈز کی شکل کے اندر ہے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک نام کو اٹھاتے ہیں اور دوسرے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، پھر اس کا گرد بتاتے ہیں یا الٹے طریقے سے ناموں کو پڑھاتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں اور ان سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ عملیات ہے اور اس سے جادو کا سہارا لیتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قریب ان کی کرتوتوں کا بدلہ چکا دیا جائے گا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے ایک گروہ حق پر چلنے والا ہے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور دوسرا گروہ اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو رفتہ رفتہ ہم انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے. یہ جو استدراج ہے بیسیکلی یہ ہے کہ کفر کے راستے پر انسان بڑھتا چلا جائے، اس کو کامیابیاں مل رہی ہیں، اس کی پروموشنز ہو رہی ہیں. لیکن اگین بات ہمیں سمجھنی کیا ہے، دنیا میں ترقی کرنا ایسا قتل نہیں ہے کہ اللہ کو پسند نہیں.
لیکن دنیا کی ترقی ایمان کی کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ایک فیکٹری سے 4 فیکٹریاں لگا دی، لیکن آپ جو پہلے ایک فیکٹری میں تھے تو اس وقت آپ کی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ. اب جب 4 فیکٹریاں آپ کی لگ گئی ہیں تو آپ کی کبھی 2 نمازیں کبھی 3 ہے، ورنہ باقی گھر جا کے کتاب پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایکسیپٹیبل. اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی یاد سے آپ کو آپ کے کاروبار اور آپ کے معاشرے ایک بیڑی بن کے آپ کو جکڑ دیا ہوا ہے اور آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. اس ترقی کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان کی کاسٹ پہ کوئی ترقی نہیں ہونی چاہیے. ایمان کی کاسٹ پہ اولاد کی افزائشیں سب دیکھ کے انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. یہی دو تو چیزیں جس کے بارے میں آگے بات آ جائے گی سورہ منافقون کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. جو تمہارے اموال تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور اگرچہ میں انہیں ٹھیک دیتا رہتا ہوں لیکن میری چال بڑی مضبوط ہے. اگر یہ تفکر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا ماں بصاحبہم من جنہ کہ یہ جو ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی دیوانگی میں مبتلا نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر مبین. بلا شبہ وہ تو ایک کھلے کھلے خبردار کرنے والے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. کہ انہوں نے کبھی زمین و آسمان کی سلطنت اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس پر غور نہیں کیا. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. اس پر بھی کہ کیا اجل کا اتنا وقت معین تو آ ہی چکا ہو. فبأي حديث بعده يؤمنون. اور اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس کے اوپر یہ ایمان لے رہے ہیں. اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا. جس شخص کے اوپر یہ کلام اتر ہے تو تمہارے درمیان میں موجود ہے. ان کا کردار پورے 40 سال کی زندگی اس چیز کی ضمانت ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں. اس کے بعد اب کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لے رہے ہو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کی گمراہی کو اللہ ترفند کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اللہ انہیں سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. کہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کب آئے گی وہ قیامت کب آنے والی ہے. آج اسی لفظ کو اسی جملے کو قیامت کب آنے والی ہے لکھیں گوگل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر. آپ کو اللہ کی رحمت سے پاکستان میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے تھم نیل لگائے ہوں گے قیامت کب آنے والی ہے. ہمارا معاملہ اور طرز عمل فکری طور پہ ان سے کوئی مختلف نہیں جا رہا ہے. اس وقت قیامت آنے سے پہلے کرنا کیا چاہیے اس کی طرف کوئی فکر نہیں. فکر اس چیز کی کب آنے والی ہے. 40 سالوں میں آئے گی، 50 سالوں میں آئے گی، 100 سالوں میں. تو اللہ کی ولی جس دن تم فوت ہوئے تو تمہاری قیامت تو قائم ہوگی. تم اس قیامت کو دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے. جس دن تمہارا انا زندہ ہوگا تمہاری روح پرواز کرے تمہاری قیامت تو قائم ہوگی. کیا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور قبر کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا نہیں؟ حدیث نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی تیاری کیا کر رہے ہو. زمین کو بتا دیجیے اس بات کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا هو. صرف وہی ہے جو اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. ثقلت فی السماوات والارض. البتہ وہ زمین و آسمان پر ایک بہت بھاری بات ہوگی. لا تأتیکم الا بغتہ. اور یہ تم پر اچانک ہی آ چکے. یسألونک کأنک حفی عنہا. یہ تم سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کی کھوج میں لگے ہیں. قل انہیں بتا دیجیے انما علمہ عند اللہ. اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. قل نبی سے کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں تو اپنے بارے میں بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا. ولو كنت اعلم الغیب ولا كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اور اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو میں بہت سا خیر سمیٹ لیتا. وما مسنی السوء. اور مجھے تو تکلیف آتی ہی نہ. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں تو بس ماننے والوں کو خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا. اب آخری رکو جو ہے اس کا آ رہا ہے سورہ کا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے اس کا ایک مقصد بتایا. والذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں فرد واحد سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا اللہ نے ہمیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام سے ہی ہماری والدہ اماں حوا کو بھی پیدا کیا. وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. جتنے بھی شادی شدہ مرد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچے جنہوں نے آگے شادیاں کر لی ہیں بچہ ہوگا کہ وہ اس کو غور سے سننا. اور اسی فرد سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سے سکون پائے، سکون حاصل کرے.
میاں بیوی کا رشتہ اس کا مقصد سکون ہے. اگر کسی چیز کا مقصد ختم ہو جائے تو پھر یا تو اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے، مینٹین کیا جاتا ہے، یا پھر ریپلیس کیا جاتا ہے. میں نے گھڑی پہنی تھی، اگر میں آپ کو یہ کہوں اگین پھر میں دوبارہ بھی پرانی والی بات کر رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ یہ 1 لاکھ روپے کی ہے نہیں، یہ نہ کہ ہم پیچھے بندے لگے 1 لاکھ روپے کی گھڑی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مہنگی ہے اور مجھے صرف 1,000 روپے میں ملی ہے، تو آپ میں سے جو سمجھدار ہوں گے وہ کہیں گے سر پھر 10 مجھے بھی لا دیں. اور جو مزید سمجھدار ہوگا وہ کہے گا سر آپ کو 1,000 کی کیسے مل گئی جبکہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے. میں آگے سے کہوں کہ یہ خراب ہے، یہ تو چلتی نہیں اور ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی، تو آپ کہیں گے کہ اچھے بڑے سمجھدار انسان ہیں، پھر آپ نے اتنے پیسے ضائع کیوں کیے. میں کہوں گا یار بس کپڑوں کے ساتھ کنٹراسٹ ہے اس وجہ سے. تو آپ کہیں گے یار چھوڑ بس بات ہے کیا بتا سکتا ہے. جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس چیز کی کوئی افادیت نہیں. اگر یہ ٹائم نہیں بتا رہی تو آپ اس کو یا تو ٹھیک کریں گے یا پھر اس کو ریپلیس کریں گے. ہمارے گھروں کے اندر اس دواجی رشتوں کے اندر اگر آج سکون نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کے بنانے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ہم نے ان کو سکون کے لیے پیدا کیا. اور کتنی پیاری بات کی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیویاں تمہارا لباس ہے مردوں کا اور تم ان بیویوں کے لیے لباس ہو. اور لباس جسم کے قریب ترین چیز ہوتی ہے. لباس 2 کام کرتا ہے، ایک خوبصورتی کرتا ہے، زینت کرتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے. آپ کے جسم کے جو عیب ہے وہ چھپاتے ہیں. آج ہمارے اس دواجی رشتے معذرت کے ساتھ وجہ سکون نہیں ہے بلکہ وجہ اذیت. اور ریزن کیا ہے اس کا؟ اصل ریزن یہ کہ ہم نے بنیادی طور پہ ان رشتوں جو وجہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اس چیز سے ہم پیچھے ہو چکے ہیں، وہ چیز ہمارے غم و غمان کے اندر نہیں ہے. کیوں میاں اور بیوی کے درمیان میں اتنی زیادہ وہ خطوطیں، رنجشیں، نفرتیں، وہ ساری آ رہی، وجہ کیا ہے؟ پوری اس کے اوپر ایک سائنس ہے. وہ کتنا ٹائم دے رہے، کتنا وقت ساتھ لگا رہے. اور اگین بار بار اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی رشتوں کے اندر جس چیز کو فوکس کرا دیا وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ہمارے استاد محترم نے واقعہ سنا دیا کہ میرے پاس ایک دن ایک بہت صاحب حیثیت مطلب ایک شخص ہے، بہت بڑے کاروباری انسان، اور کہتے ہیں مجھے آگے انہوں نے کہا حضرت آج تو میں نے نہ اس خاتون کو طلاق دے دی، بس میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کوئی خیر کی بات نہیں پتا چلے، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے اور اب میں نے اس کو چھوڑ دیا. 20 سال ہو گئے، بس اب میری بس ہوگی اور میں نے بس اب اس کو چھوڑ دیا. تو بس میں آپ کو بتانے میں انہوں نے کہا اچھا اگر مجھے بتانے ہیں تو مجھ سے کوئی پوچھنا بھی ہے کہ بس بتا کے کروں گا. نہیں آپ بتائیں گے. ان کا یہ بتاؤ آپ کی بیگم صاحبہ کو میٹھے میں کیا پسند ہے؟ تو انہوں نے میری آئس کریم پسند ہے، لیکن یہ آپ اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا آئس کریم میں فلیور کون سا پسند ہے؟ اگر وہ ہے اس کو وہ چاکلیٹ چپ ٹائپ کا وہ فلیور پسند ہے، مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند. میں نے آپ سے پوچھا میں یہ پوچھوں کہ اس کو کیا پسند ہے؟ اگر وہ چاکلیٹ چپ والی پسند ہے نا وہ تو کوئی خاص کمپنی کے اس کے نام کے لیے ہاں فلانی کمپنی کی وہ بھی جو سب سے مہنگی والی ہوتی ہے وہ اس کو پسند ہے. ٹھیک ہے یار اللہ نے پیسہ دیا 4 کروڑ کی گاڑی پہ آئے ہیں تو اگر اس کو 3,000 کا ڈبہ پسند ہے تو کون سی بڑی بات ہے. تو انہوں نے حضرت آپ مشورہ دیں جو آپ نے تو پہلے یہ بتائیں مانیں گے ان کا مشورہ. ان کا اسی وقت گاڑی میں بیٹھے وہ ڈبہ لیں دکان سے گھر جائیں ڈبہ کھولے اور کچن میں سے ایک چمچ اس ڈبے میں ڈال کے اپنے بیگم صاحبہ کے منہ میں ڈال. حضرت میں طلاق دینے آیا ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈبہ لوں جا کے اس کے لیے کھولوں میں جا کے اس کو تو بیٹا پھر ٹائم ضائع نہ کرو اور لوگوں نے دنیا کے نام چلے. ٹھیک ہے گئے، لیکن جب گئے تو 2 گھنٹے کے بعد مجھے فون آیا وہاں سے. فون آیا تو ہنس رہے تھوڑا سا کہتے کہ وہ میں آپ سے بات کریں بات. وہ خاتون کے الفاظ یہ تھے کہ جب انہوں نے
میرے منہ میں اس طریقے سے آئس کریم کا وہ ایک چمچ دیا. پہلے تو مجھے پریشانی ہوتی کہ یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, دماغی توازن تو اتنا نہیں چل گیا. جب مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ آپ نے یہ کہا ہے تو میں حیران ہوئی کہ کیا مولوی بھی اس قسم کے ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں بتا سکتے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ایک حدیث سنائی کہ بیٹا یہ مولویوں کی باتیں نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر بیگم ناراض ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ایک نوالا ڈال دیا کرتے ہیں. اس کو تو غصہ چڑھا ہوتا بڑا شدید. آپ ذرا دیکھیے, آپ جتنا ہمارے استاد محترم ایک بات کہتے ہیں, بات تو ان کی مناسب نہیں ہے لیکن میں کر دیتا ہوں یہاں پر. وہ کہتے ہیں آپ سے دوسروں کی بیویاں تو متاثر ہو سکتی ہیں, آپ کی اپنی بیگم کبھی متاثر نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سالہ ازدواجی زندگی کے بعد آپ کو نبوت ملی, 15 سال کی ازدواجی زندگی کے بعد آپ نے اماں خدیجہ کو آ کے کہا میرے اوپر ایک فرشتہ ہے اور میرے اوپر وحی اتری ہے. تو اماں خدیجہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہمارے رسول کا کریکٹر تھا. آج ہماری گواہی کوئی دے سکتا ہے؟ آج ہماری بیگم صاحبہ کہہ سکتی ہیں کہ میرے خامن جو ہے وہ غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیتے, کہہ سکتے ہیں؟ آج تو ہمیں طریقے سیکھ لیے ہیں نا, بورڈ پہ نظر پڑ گئی استغفر اللہ, یار دیکھو ذرا کیسی فضول تصویر ہے, طریقے سیکھ لیے آج. تو بھائی وہ جو بیگم صاحب آگے سے سمجھدار ہونا دیندار تو کہتی مولوی صاحب آپ نظر نیچے کریں, بس ایک دفعہ پڑھ لیے تو مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بھی دیکھ لوں, میرے لیے نامحرم نہیں, آپ کے لیے زیادہ نامحرم. آج ہم دیکھ سکتے جتنا سخت ہم مردوں کا نظر کا حساب ہو رہا ہے مسئلہ مجھے پڑتا ہے. اور یہ پھر وہی تقویٰ ہے, تقویٰ ہے, تقویٰ ہے. کتنی جگہوں پہ بیگم صاحب ہوگی آپ, کتنی جگہوں پہ آپ گیدرنگ ہوگی. اب تو آپ ایک چکر لگائیں میری طرف سے نکلیں باہر, ایم اے بالم روڈ کا چکر لگائیں یا ایک کینٹ کا چکر لگا دیں, جو بورڈ لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہے. اور سب سے بڑا یہ جو لفظ جی کو بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر کیا ہے, اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک رکھے. یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر یہ پاک نہیں رہ سکتے. انہی راتوں کے اندر ہو کے اللہ سے دعا ملی کہ اللہ تو نے بچانا ہے, تو بچا سکتا ہے, اللہ تیری عزت کی قسم ہے, تو بڑا کمزور ہوں, میں نہیں بچ سکتا, میں تو بار بار پھسلتا ہوں, بس تو یہ اپنے رحمت کا مہربانی کا کرم کا معاملہ رکھ کہ تو ہمیں بچا. یہ ساری چیزیں کیا ہے, ہم نے اصل میں مسئلہ کہ گھروں میں رشتوں میں ذہنی سکون کیوں نہیں, کیونکہ ہم نے مالی وسائل کی کثرت کو سکون کا ذریعہ سمجھ. مال و دولت سے آرام ضرور لیا جا سکتا ہے لیکن سکون نہیں خریدا جا سکتا. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, میں یہ باتیں اس لیے ڈیٹیل سے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری پریکٹیکل بات ہے. خدا را اگر کسی گھر کے اندر کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے, اسی وقت فیصلہ کریں کہ جا کے اس چیز کو ٹھیک کر دیں. اور اللہ کی عزت کی قسم, شیطان اس چیز سے جتنا خوش ہوتا ہے نا, وہ ہمارے حدیث آپ کو میں بار ہر بتا دوں کہ ایک آیا اس نے کہا تو نے کیا کیا, اس نے اب یہ میں انٹرپریٹیشن کروں, یہ نہ کہ آپ سمجھیں کہ شیطان نہیں ہے. مجھے یار میں والٹر روڈ سے ایسے نکلا, میں جا رہا تھا 60 کے اوپر, سامنے سے ایک آ رہا تھا رائڈر 1 وے کے اوپر, میں نے نکل کے اس کو تھپڑ لگایا. ٹھیک ہے ہوتا ہے تو بھائی 1 وے کیوں آتا ہے. ایک آیا بیچارہ بیٹھ کے چپ ہے, ابھی تو نہیں ہے تو بس حضرت میں زیادہ بڑا کام نہیں کر سکا, بس میں میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ڈلوا دیا. ادھر ساتھ آ کے بیٹھ میرے ساتھ آ کے اس کے اپنے ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا, تو بہت بڑا کام کر کے آیا. اور ماں باپ کی لڑائی میں, میاں بیوی کی لڑائی میں چھوٹے بچوں کی ذہنی قوت ہوتی ہے جو ان کے اس کے اوپر گزرتی ہے معصوم سے, ماں باپ کیا جانے. تو خدا را اپنے گھروں کو آج ہی کریکشن لگائیں, پہلے کنیکٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ خود کو اور پھر کریکٹ کریں. اور یاد رکھیں آپ اپنی خاتون کو لاجک سے نہیں سمجھا سکتے. آواز ادھر بھی جا رہی ہے لیکن مجھے بتانا پڑ رہا ہے, خواتین کو لاجک سے نہیں سمجھایا جا سکتا. آپ اگر سمجھائیں گے خاتون کو لاجک سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سب سے بڑی بیوقوفی آپ کو بتائیں گے. خواتین کو جذبات کے ساتھ سمجھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کیا, شیشوں کے آلات اور خواتین کو احتیاط سے استعمال. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ.
یہ پلاسٹک ہے نا، یہ پلاسٹک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ پلاسٹک، یہ شیشہ ہے، اس کو بڑی احتیاط سے، اگر یہ بہت کانچ کا ہو تو آپ اس کو اس لیے احتیاط سے استعمال کریں گے کہ اگر اس کا ٹک مجھے لگ گیا تو گلاس تو ٹوٹا ٹوٹا مجھے بھی ساتھ کٹ لگا کے جائے، ہم تو ڈوبے ہیں سرم، تجھ کو بھی دے ڈوبے. تو شیشوں کے آلات اور قوانین کو احتیاط کے ساتھ استعمال. ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سناتے ہیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے کوئی جھڑپ ہو گئی، تو بیگم صاحبہ نے مجھے 40 سال کی شادی کے بعد کہا آپ نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا. جیسے اس نے یہ جملہ بولا نا تو میں ہنس پڑا اور میں نے ایسے کہا اور میں نے کہا صدق کا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا. اللہ کے رسول سے اس کی حدیث کیا ہے اس کے اوپر کہ ایک خاتون کو اس کا خامن 100 میں سے 99 کام کرتا رہتا ہے اور ایک نہیں ہوتا نا تو اس کو آگے تانا مرتی ہے تم نے آج تک میری زندگی میں کیا ہی کیا. کہتے میں نے حدیث سنی تو میں نے کہا رسول نے بالکل سچ کہا. کہتے مسئلہ یہ تو اس نے بھی عربی کورس کیا ہوتا تو اس نے کہا میری ادھر شکایت نہ لگائی میرے سے بات. مقصد یہاں پر کہنے کا ہے کہ گھر کا جو ادارہ ہوتا ہے جب وہ متزلزل ہوتا ہے، جب اس میں شیری آتی ہے تو انسان کا ذہنی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر انسان اس سکون کی تلاش میں ادھر ادھر دائیں بائیں جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ ذہنی سکون اس کو نہیں ملتا. تو خدارا اپنے اپنے ذہنی سکونوں کو واپس لے آج ہی کریکشن کرے. اور کریکشن کبھی بھی کلیکشن کے بغیر نہیں ہوتی. وجہ اللہ منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت خفيفا. تو جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو تو اسے ہلکا سا ٹھہر جاتا ہے. مرت بھی پھر وہ اسے لیے پھرتی ہے. فلما انقلت دعوا الله ربهما. پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں اپنے رب سے اللہ کے سامنے دعا کرنے لگتے ہیں. لئن آتینا صالحا لنکونن من الشاکرین. اگر تم نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو ہم لازماً تیرے شکر گزار ہو جائیں گے. فلما آتاہما صالحا. لیکن جب اللہ انہیں صحیح سلامت بچہ عطا کر دیتا ہے جعل له شرکاء فیما آتاہما. تو وہ دونوں اللہ کی عطا پر اس کے شریک کو ٹھہرانے لگتے ہیں اور کبھی نام رکھ دیتے ہیں غلام رسول اور کبھی نام رکھ دیتے ہیں پیرا دیتا اور کبھی کچھ نام رکھ دیتے اور کبھی کچھ نام رکھ دیتے. فتعالی اللہ عما یشرکون. لیکن اللہ ان کے اس شرک سے بہت بلند و برتر ہے. یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. کیا یہ اللہ کے شریک کو بتوں کو بناتے ہیں جو کچھ بھی نہیں بناتے بلکہ خود بھی بنائے گئے ہوں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. نہ تو ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوهُ. اور اگر تم ان کو ان کے راستے کی طرف پکارو تو تمہاری پکار پر وہ نہ چلے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. تمہارے لیے ان کو پکارنا یا خاموش رہنا برابر ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ. یقیناً وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو عباد امثالکم تمہارے جیسے ہی بندے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. انہیں پکار کر دیکھو اگر تم سچے ہوئے تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں گے. الہم ارجل یمشون بہا. کیا ان بتوں کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا. یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا. یا وہ ایسی آنکھیں رکھتے ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا. یا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. اے نبی ان سے کہو اپنے شریکوں کو بلا دو پھر تم سب میرے خلاف چال چلو اور مجھے کوئی ڈیل نہ دو. بدھ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کوئی امید اور توقع رکھی جاتی ہے. آج ہم پاکستانی اللہ ہی سے امید اور توقع رکھتے ہیں نا. ہماری تو نہ آئی ایم ایس سے کوئی امید ہے نہ ورلڈ بینک سے کوئی امید ہے. تو ہم کس سے امید اور توقع رکھتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی. سچ کہہ دوں اے برہمن اگر تو برا نہ مانے تیرے خود کدے تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے. آج کے دور کے بت کون سے ہیں؟ آج کے دور میں یہی بت ہے کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف نے ڈیل نہ دی یا اس کو اپگریڈ نہ کیا تو ہم کولیپس کر دیں گے. بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. بے شک میرا سرپرست وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے. وہ یتولی الصالحین اور وہی سب نیکوں کا سرپرست ہے. والذین تدعون من دونہ. اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. نہ ہی وہ تمہاری اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ. اور اگر تم انہیں کوئی ہدایت دو گے تو
اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کا نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ اللہ ہمیں شے کی حقیقت کو دیکھنے والی نظر عطا فرمائے۔ خذ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، درگزر کیجیے، بھلائی کی تلقین کیجیے اور جاہلوں سے مت الجھو۔ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اور اگر شیطان تمہیں کسی وسوسے کے ذریعے سے اکسائے تو اللہ سے پناہ طلب کرو۔ بالکل یہ سیم آیت جو ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت 36 میں بھی آ رہی ہے، جب وہ توبہ کھلے گا انہ سمیع بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب بھی شیطان انہیں چھوتا ہے ذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر چوٹ لگائی گئی ہے، تو فوراً اللہ کے قدموں پر اپنا سر ڈالتے ہیں۔ وہ اخوانهم یمدونهم فی الغی، اور ان کے کافر بھائی انہی گمراہی میں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ثم لا یبصرون، پھر وہ اس میں کوئی کسر بھی اٹھا نہیں لگتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب تم ان کے پاس کوئی نئی آیت لے کر آتے ہو، جب تم ان کے پاس کوئی نئی آیت نہیں لاتے، قالوا تو یہ کہتے ہیں لولا اجتبیتها، تم نے خود ہی کوئی آیت کیوں نہیں بنا لی؟ قل نبی نے بتا دیجیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرا رب میری طرف وہی کرتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے عبرت اور ہدایت لیے ہوئے ہے۔ ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایمان رکھنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، خاص طور پہ ہم جو یہ دینی محافل میں قرآن کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ جب تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو پیچھے جو بھی کوئی انتظامی کام ہو، جو بھی بات چیت ہو، تو اس کو اس طریقے سے نہ کیا جائے، بلکہ ایسے کیا جائے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ تراویح کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے آواز بلند کیے بغیر، وَلَا تَکُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ کی یاد میں ہرگز غفلت نہ کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یقیناً وہ ہستیاں جو اللہ کے پاس ہیں، فرشتے ہیں، وہ گھمنڈ میں اللہ کی یاد سے منہ نہیں موڑتے، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بلکہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، ہم بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز کرتے ہیں۔